تو جناب احسان اقبال رضوی صاحب کولمبو، السلام علیکم۔ امید کہ آپ اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ خیریت کے ہوں گے۔ آپ نے سوال یہ کیا ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر کہ آپ نے لکھا کہ مجدد ابن مجدد میں لکھا ہے کہ 15ویں صدی کے مجدد حضور مفتی اعظم ہند ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، یہ واقعی اس کتاب میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ مجدد ابن مجدد حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اس صدی کے مجدد ہیں۔ شرن اس میں کوئی حرج بھی نہیں کہ ان کو مجدد مان لیا جائے، اور شرن اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ 15ویں صدی کا کوئی نیا مجدد آ جائے، اس لیے کہ ایک صدی میں دو مجدد اگر ہوں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں۔ جیسے 14ویں صدی میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کو مجدد مانا جاتا، تو ان کے ساتھ ہی ساتھ علامہ یوسف نبہانی جو لبنان بیروت کے رہنے والے تھے ان کو بھی مجدد کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی مجدد آ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی بے شمار خدمات ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اگر کچھ عرصے اور زندہ رہتے تو آپ کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے میرے اندازے کے مطابق 1 کروڑ سے زائد، اگر آج بھی وہی دنیا میں رہتے تو شاید ان کے ماننے والوں کی تعداد 2-2.5 کروڑ ہو جاتی۔ تو ان کے مجدد ماننے میں کوئی شریعت کا کوئی حکم جو ہے وہ مانے نہیں، اور ان کے بعد بھی اگر کوئی مجدد آ جائے تو اس کا وہ سنی صحیح العقیدہ اور علماء ہمارے اسے مجدد تسلیم کریں تو اس میں بھی شرن کوئی حرج نہیں۔ محترم احسان اقبال رضوی صاحب، آپ کا ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا، اور آپ نے لکھا کہ اولیاء اللہ کو مدد کے لیے کس طرح پکارا جائے۔ جس طریقے سے مربی ہے، جیسے آدمی پریشانی کے وقت میں یا غوث کہہ کے پکارتا ہے، یا داتا گنجبخش علی حجویری یا خواجہ غریب نواز کہہ کر کے پکارتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پکارنا جائز ہے، اور ہمارا اہل سنت و جماعت جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل اللہ اپنے غلاموں کی پکار سنتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ تفصیل سے اگر آپ کو پڑھنا ہو تو مفتی احمد یار خان سے رحمت اللہ تعالی علیہ کی جال حق کا مطالعہ کیجئے، تو اس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں اتنی تفصیل بتانے کا موقع ہو